نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ باقی جو 4/5 حصہ تھا وہ مجاہدین کے حصے تھے۔ چنانچہ غنیمت کا پورے کا پورا مال ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور اس کا 4/5 حصہ جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا گیا اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، قرابت دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، مسکین اور مسافروں کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافر تھوڑے دکھلائے، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور معاملے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہے تھے، جو جنگی تدبیر بتا رہے تھے، وہ یہ تھی کہ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں حکم دے رہا ہے، اس میں اختلاف نہ پیدا کرو، تنازع کی شکل اسے نہ بناؤ۔ اگرچہ یہ حکم عام ہے، تاہم دوران جنگ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بالخصوص یہاں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب اگر اختلاف ہو جائے تو تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی، تمہاری ساکھ کو سخت دھچکا لگے گا، بالآخر تمہاری شکست کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اس دوران پیدا ہونے والے مشکلات کو برداشت کرنا، ان پر قابو پانا اور مشکلات پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے، یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ کفار کے لشکر کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا جو لشکر تھا وہ شان و شوکت کے ساتھ نکلا تھا مشرکین کا، اور ان کا سردار کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکہ سے بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا، تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر ہی مرعوب ہو جائیں، ڈر جائیں، دوسرے قبائل عرب پر ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اسے ابو سفیان کا یہ پیغام مل بھی گیا تھا کہ قافلہ خطرے سے بچ گیا ہے، لہٰذا تم لوگ واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا تھا کہ اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد نہ کر لیں، یعنی گانے بجانے کی مجلسیں، اور وہاں عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے عرب کے قبائل کی ضیافت کا اہتمام کریں گے، تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہے کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں پر ہم نے کیسا رعب جھاڑا۔
پھر یہ لوگ کبھی بھی ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تھا ابو جہل کا ارادہ۔ اس کا ارادہ صرف اپنی شان و شوکت جتلانے کا تھا، مسلمانوں پر رعب طاری کرنے کا تھا، لڑائی کرنے کا نہیں تھا۔ پھر جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہاں پہنچ گئے، لڑائی کی فضا گرم ہو گئی۔ اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا، مگر پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ غرور غالب آیا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے اسے لڑائی سے روکنے کا مشورہ دیا انہیں بزدلی کے دانے دینے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہو گئی اور ابو جہل کو بالخصوص اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جس کی وہ تنزیہ دعائیں کیا کرتا تھا۔ اس کی موت 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں واقع ہوئی۔ وہ نہایت ذلت کی موت مرا، ابو جہل جو تھا۔ آیت نمبر 48 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی اور انہیں خطرہ یہ تھا کہ بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے شکست کا خطرہ نہ بن جائیں۔ ان کے اس خدشے کو مٹانے کے لیے شیطان جو تھا خود بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے لشکر میں شامل ہو گیا اور ابو جہل کے اس سے کہنے لگا کہ ہماری طرف سے تم لوگ بالکل مطمئن رہو، اس معاملے میں ہم لوگ تمہاری حمایت کریں گے اور مل کر مسلمانوں کا استحصال کریں گے۔ ویسے بھی تم لوگوں کی فتح یقینی ہے، تمہاری اتنی بڑی جمعیت ہے اور ان تھوڑے سے مسلمانوں کی تمہارے آگے کیا حیثیت ہے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا اور اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے دیکھے، اب تو کیا اس کا حال تھا شیطان کا، وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا عین مشکل وقت کے وقت اب تم مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ اس وقت بھی شیطان نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہ بتلایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے، لہٰذا تم بر وقت اس کا کوئی تدبیر سوچ لو، بلکہ انہیں دغا دے کر واپس چلا گیا کیونکہ اس کی فطرت میں ہی دغا دینا ہے، اس کی فطرت میں ہی دشمنی ہے۔ آیت نمبر 49 اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرمانے جا رہے ہیں منافقین کا، جن لوگوں کے دل میں بیماری تھی، نفاق کی۔ مدینے کے منافق اور یہودی یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے، بھلا ان کی اس مٹھی بھر بے ساز و سامان جماعت کا قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جانا دیوانگی نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیوانے مسلمان نہیں بلکہ دیوانے یہ خود ہیں جو یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، وہ مدد کرنے پر غالب بھی ہے اور ایسے سب طریقوں سے خوب واقف بھی ہے۔ آیت نمبر 50 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ ترجمے سے صاف ظاہر ہے اور سب کافروں سے ایسا ہی معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر چوٹیں بھی لگائیں اور جہنم کے عذاب کی نوید بھی سناتے ہیں اور کہیں کہ یہ سزا تمہارے ہی اپنے اعمال کے نتیجے میں تمہیں مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دینے کا کوئی شوق نہیں۔ اب
جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔